نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمی من عمل احب الی اللہ من احراق الدم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے خوشی کے تہوار میں سے ایک تہوار ہے۔ یہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں اور جتنے بھی ملت ہیں، ہر ایک میں خوشی کے کچھ نہ کچھ ایام مقرر ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں خوشی کا دن ہولی کہلاتا ہے، جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں دیوالی ہوتی ہے کہ اس میں وہ دیے جلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں خوشی کا دن کرسمس ڈے ہوتا ہے، بعض کے ہاں کوئی اور ہے۔ تو ہر ملک و ملت نے، ہر قوم نے اور ہر فرقہ نے اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنے تئیں کچھ خوشی کے دن مقرر کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگوں نے اپنے خوشی کے دن بنائے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 دن ہیں یہ تمہارے خوشی کے دن ہیں۔ نمبر 1 یوم الفطر یعنی عید فطر، نمبر 2 عید اضحیٰ جسے ہم بڑی عید اور چھوٹی عید کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے یہ خوشی کے دن ہیں۔ آج کا ہمارا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن شادمانی کا دن ہے۔ باقی جو مذہب ہیں اور باقی جو دین ہیں ان میں خوشی کے الگ موسم ہیں اور الگ طرز ہے کہ وہ خوشی اور طریقے سے مناتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو خوشی کا دن ہے، مسلمان اس میں خوشی ایک اور طریقے سے کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کے خوشی میں صرف خوشی ہے، اس میں ان کے جو بنائے ہوئے معبود ہیں ان کی عبادت کا تصور نہیں ہے، یا ہے تو صحیح لیکن بہت کم ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، اپنے اوپر رنگ پھینکنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، ایک دوسرے کو گفٹ دینے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ تو ان میں تمام جو افراد ہیں وہ تمام افراد جب خوشی مناتے ہیں تو ان کے سامنے صرف خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے جو دن مقرر کیے ہیں یہ صرف خوشی نہیں ہے، بلکہ اس خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مقرر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن جب عید الفطر کا دن ہو، چھوٹی عید کا دن ہو، تو پھر 5 نمازیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے 1 نماز اور پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی خوشی اور مسلمان کی راحت یہ عبادت میں ہے۔ اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر عبادت سے انسان کا دل نہیں گھبراتا۔ رات دیر تک سوئے تھے اور صبح جلدی اٹھ کے نماز کے لیے چلے جائیں، عام طبیعت پر مشکل ہے، لیکن اگر طبیعت انسانی سمجھ لے کہ عبادت میں ہی میری راحت ہے، پھر اس کو رات دیر تک جاگنے کے باوجود صبح فجر کی نماز مل جاتی ہے۔ اپنی زندگی بھر کا معمول جاری رکھے ہوئے ہے، ظہر قضا نہیں ہوتی، کاروبار زندگی چلا رہا ہے، عصر کی نماز فوت نہیں ہوئی، مغرب وقت پر پڑھتا ہے، عشاء پڑھ کر سوتا ہے۔ تو انسان کو اگر سمجھ آ جائے کہ میری زندگی کا مقصد
اللہ رب العزت کی اطاعت اور خدا کی عبادت ہے، اس کو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک کسان ہے، اس نے اپنی گندم بھی بونی ہے، جو بھی بونی ہے، گنا بھی بونا ہے، کاروبار والا ہے، اس نے تجارت بھی کرنی ہے، لیکن جب یہ ذہن میں ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اب اس شخص کو وقت نکالتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل مقصد ہمارا عبادت ہے، تو اس خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا عنصر لگا دیا تاکہ مسلمان خوشی برائے خوشی نہ کرے، مسلمان اپنی خوشی میں میری عبادت بھی کرے۔ اور مزید یہ کہ عام دنوں میں بندہ صدقہ نہیں کرتا، عام دنوں میں کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن عید الفطر پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عید جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو، یہ ادائیگی کو واجب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال دینا یہ بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیں، خوشی صرف خوشی نہیں بلکہ خوشی میں اللہ نے عبادت کو بھی رکھ دیا۔ عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہے، اس میں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس میں انسان خوشبو لگاتا ہے، اس میں انسان نہاتا دھوتا ہے، اس میں تمام خوشی کے اسباب کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر بھی 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد انسان کی محبوب ترین چیز اس کا مال ہے، مال سے انسان جانور خریدتا ہے، فرمایا جانور خرید پر اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یعنی خوشی کے موقع پر اللہ نے اپنی عبادت کی طرف انسان کو راغب کیا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ عام حالات میں انسان کو بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، عام حالات میں انسان کو اللہ کی بڑھ کر اطاعت کرنی چاہیے۔ تو آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کو ہم نے صرف خوشی میں نہیں بلکہ خوشی جمع عبادت، ان 2 چیزوں میں ہم نے آج بتانا ہے اور آج ہم نے اس کو گزارنا ہے۔ عید الاضحیٰ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی ہر بھلائی، ہر اچھائی، ہر عمدہ چیز جو دنیا میں تصور کی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ چیز اپنے پیغمبر کو دی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اعزاز نبوت ہے، نبوت میں اعلیٰ اعزاز ختم نبوت ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ دنیا میں مختلف امتیں آئی ہیں، سب سے بہترین امت آخری امت ہے، اللہ نے وہ امت حضور کو دی۔ آخرت میں دیکھ لیجیے، آخرت میں ایک تو ہے کہ بندہ خود بخشا جائے، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن دوسروں کی بخشش کا سبب بن جائے، دوسروں کو شفاعت کا سبب بن جائے، یہ اس سے بڑھ کر اعزاز ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اعزاز کہ سب سے بڑی شفاعت مل جائے، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن میں، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، تو مختلف امتیں مختلف انبیاء کے پاس جائیں گی کہ آپ اللہ کی دربار میں حاضری دیجئے، عرض کیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، گرمی کی شدت اور ہولناکی زیادہ ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نفسی نفسی، لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امت میرے پاس آئے گی تو میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں اللہ کی خدمت میں اتنا طویل سجدہ کروں گا، بہت طویل سجدہ، اور اس میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ جو میں نے پہلے کبھی بیان نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا، آپ مجھ سے مانگیے میں آج آپ کو عطا کروں گا، اشفع تشفع، آج آپ شفاعت مانگیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گے یا اللہ امت کا حساب شروع کیجیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ، اور اللہ نے آپ کو افضل الانبیاء بنایا، تمام انبیاء میں افضل ہے، امام الانبیاء بنایا، انبیاء علیہ السلام کے امام بنے، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ کوثر جب اتنی بڑی چیز آپ کو دی گئی، اب کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، آپ نمبر 1 آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، علماء فرماتے اس سے مراد عید کی نماز بھی ہے، اور نمبر 2 وانحر، آپ قربانی کریں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، جب ایک بندے پر
ایک انسان پر اور ایک ذات پر اللہ کی طرف سے بے پناہ عنایات ہوں، کرم نوازیاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہو، دنیا کا اعزاز دیا ہو، مال و دولت دیا ہو، اولاد فرما بردار دی ہے، اچھی آپ کو گاڑی دی ہے، اچھا گھر اور مکان دیا ہے، 4 بندوں میں عزت دی ہے، آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، کرم کرے نا، تو پھر بندہ کیا کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر اللہ کی شکر گزاری میں نماز بھی پڑھا کرے اور رب کے نام کی قربانی بھی دیا کرے. رب کے نام کی قربانی یہ شکرانہ ہے. گویا انسان پر اللہ کی طرف سے عنایات ہو تو اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے، جانی شکر بھی ادا کرے اور مالی شکر بھی ادا کرے. تو اس آیت مبارکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے نماز عید بھی پڑھنی ہے اور آپ نے قربانی بھی دینی ہے. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے جو ہماری امت کرتی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، حضور ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قربانی آپ کے والد بزرگوار، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہم اسی طریقے پر عمل پیرا ہے. صحابہ عرض کرنے لگے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور اگر بندہ قربانی اللہ کے نام پر کرے تو بندے کو ملتا کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کیا فصوف یا رسول اللہ، بال تو سمجھ آتی ایک ہے، اور جو صوف ہوتی ہے اون جسے کہتے ہیں، اون میں تو ایک گچھے میں کئی بال ہوتے ہیں، تو کیا ایک گچھا ایک ہی بال شمار ہوگا یا ہر بال الگ الگ شمار ہوگا؟ یہ سوال کیا صحابہ کرام نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. آپ بتائیں کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ بات ہمیں شاید ابھی سمجھ نہ آئے کہ نیکی کی کتنی اہمیت ہے، نیکی کا کتنا مقام اور کتنی بڑی ضرورت ہے. جب ہم قبر میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ قبر کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے. جب حشر میں انسان پہنچے گا، جب آپ اور میں اللہ کے دربار میں ہوں گے اور ہم حساب کتاب دے رہے ہوں گے نا، پھر بندے کو پتہ چلے گا. ایک آدمی مزدور ہے، شام کو اس نے اپنے مالک کو حساب دینا ہے. اب وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ شام کو بیلنس رکھتا ہے کہ کہیں کام اوپر نیچے، 1-2 چیزیں اوپر نیچے ہوگی اور مالک نے تو مجھے بھسم کر دینا ہے. یہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب سے انسان بالغ ہوا وہاں سے لے کر جب تک کہ فوت ہوتا ہے پوری زندگی کا اللہ نے حساب لینا ہے. اس کے لیے انسان کو کتنا زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. وہاں پتہ چلے گا ایک نیکی کا کیا معاملہ ہے، ایک نیکی کا کتنا بڑا اہمیت ہے. قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ لے لے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، بیوی کے سے بھاگے گا، وبنیہ، جس اولاد کے لیے صبح شام کماتا ہے اس سے بھاگے گا کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ لے لے. وہاں ایک نیکی کی اتنی بڑی ضرورت ہوگی. آج انسان اولاد کے لیے حق نہ کر ڈالتا ہے، جائز ناجائز، بیوی نے کہا فرمائش کی جائز ناجائز کر دیا. ہمیں اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے. حلال کا رزق انسان کھائے، حلال کی روزی کمائے، اولاد کو حلال کھلائے، بس اس سے بڑی مکلف نہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے انسان اللہ سے عرض کر دے یا اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں نہیں کر سکتا، مجھے حلال رزق عطا فرما. اور ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ان پر قرض بہت تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمایا کہ صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، اگر پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرضہ ہوگا اللہ اس دعا کی برکت سے قرضہ اتار دیں گے. تو انسان کو حلال چیزوں کی طرف رغبت اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ایک بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی عطا فرمائی ہے. آپ اندازہ کریں کہ قیامت کے دن ایک نیکی کا کتنا بڑا اہمیت اور کتنی بڑی ضرورت ہوگی. تو قربانی انسان خوش دلی سے کیا کرے، خوش دلی سے کیا کرے. اللہ رب العزت اگر قبول فرما دے. اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे बेहतरीन अमल और महबूब और पसंदीदा अमल है वो जानवर का खून बहाना यानी कुर्बानी करना है। कितना बेहतरीन अमल है। और क़यामत का दिन जब होगा तो गोश्त का, सिरी का, कलेजी का, इसका तो सवाब मिलना ही है, हर बंदा जानता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जानवर के सींग, जानवर के ऊन, जानवर के बाल और जानवर के खुर, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाए। तो कितनी बड़ी एजाज की बात है, कितनी बड़ी शान की बात है। साल बाद कुर्बानी आती है। इंसान ज्यादा नहीं, आजकल देख ले 15,000, 20,000, 25,000 तक अच्छा जानवर या उसका हिस्सा मिल जाता है। इंसान बस इस ईद से ये तय कर ले कि मैंने मसलन 500 रुपये एक माह का रखना है। आप 500 रुपये एक माह का रखना शुरू कर दें, अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाएंगे, अगले साल ईद पर आप अपना जानवर कुर्बानी का अपने हाथों से ज़िबा फरमाएं। इंसान ये करके तो देख ले कि अल्लाह की राह में जो माल मैंने देना है अल्लाह कबूल कैसे फरमाते हैं, अल्लाह कबूल कैसे फरमाते हैं। तो ये कुर्बानी का जो मौसम है, कुर्बानी के जो अयाम है, इसमें सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी को अता फरमाया कि आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के हवाले से चंद बातें हैं, बस मैं वो अर्ज करता हूं। जब इंसान कुर्बानी करे तो कुर्बानी करते हुए रज़ाए इलाही को मलूज रखे कि मैं जो कुर्बानी कर रहा हूं, जानवर को ज़िबा कर रहा हूं, जानवर ज़िबा करने में अल्लाह की रज़ा है। मैं अपने जानवर के गले पर छुरी चला रहा हूं, क्यों? अल्लाह ने कहा है। जब हमारे सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान होगा, तो फिर बड़ी से बड़ी चीज की कुर्बानी में परेशानी नहीं होती। फिर बड़ी से बड़ी चीज के इंसान कुर्बानी देना चाहे, फिर वो परेशान नहीं होता कि इतना बड़ा माल मुझसे चला गया, नहीं। फिर वो देखता है कि मेरे रब की रजामंदी किस चीज में है, रब की रजा मेरी किस चीज में है। तो इंसान सबसे पहले जो है वो इखलास को अपने दिल में टटोले कि मेरे अंदर इखलास है या नहीं। उलमा ने एक मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी इसलिए करता है कि इसका गोश्त खाऊंगा, तो कुर्बानी जायज ही नहीं है, मकबूल ही नहीं है कुर्बानी। अल्लाह के दरबार में इस तरह की कुर्बानी अल्लाह मकबूल नहीं फरमाते। कुर्बानी किस तरह करें? हम कुर्बानी कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि हम अल्लाह की रजा को हासिल कर रहे हैं। और इस काम का सिर्फ कुर्बानी के साथ नहीं, जिंदगी के हर अमल के साथ इसका ताल्लुक होना चाहिए कि हम कुर्बानी करते हैं या हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, किसी की इमदाद करते हैं, किसी से अच्छा सलूक करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उसमें मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। तो पहला काम ये करें कि कुर्बानी जिनके ज़िम्मा वाजिब हो, अगर कुर्बानी करें तो उसमें अल्लाह की रज़ा इख्तियार करें। दूसरा, जब कुर्बानी कर चुके तो मुस्तहब अमल यह है कि कुर्बानी के जो गोश्त है उसके 3 हिस्से इंसान करे। एक हिस्सा खुद रख ले, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों को, अजीज व अकारिब को दे, और तीसरा हिस्सा गरीब गुरबा में दे दे। और ये काम करना मुस्तहब और अच्छा अमल है। अगर अपने अयाल और बिरादरी और अपना घर वाले ज्यादा है तो पूरा गोश्त भी घर रख ले, बाहर कुछ भी ना दे, तब भी उसकी कुर्बानी हो गई, तब भी उसकी कुर्बानी हो गई। नंबर 3, इस मौका पर बहुत अहम जो है काम करने का वो ये होता है कि मसलन एक बंदे ने कुर्बानी की है, कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के जानवर की जो आलाइशें हैं, बाद दफ़ा उसका गोबर है, बाद दफ़ा उसका सिरा है, बाद दफ़ा उसके जो है वो छिछड़े वगैरह हैं, ये हम उठाकर गली में फेंक देते हैं। यानी मैंने कुर्बानी की है अल्लाह को रजा करने के लिए, लेकिन 15 दिन 20 दिन तक गली के अंदर वो ओझड़ी पड़ी रही, गली के अंदर वो आलाइशें पड़ी रही, पूरे के पूरा गुजरने वाला वो गालियां भी देता है, वो बददुआएं भी देगा। अब बताइए कि मैं जो कुर्बानी करके सवाब ले रहा हूं, इन लोगों को तंग करके, इन लोगों को परेशान करके, अजियत में डालकर मैं किस खाते का सवाब ले रहा हूं? कुर्बानी का तो सवाब मिल गया, लेकिन इन चीजों का मुझे गुनाह मिलेगा, अजियतनाक चीज का। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, हदीस मुबारक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रास्ते में ऐसी चीज पड़ी है कि जो अजियत देने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली, आप जा रहे थे रोड़ा पड़ा हुआ है, आप जा रहे वहां कोई शीशा पड़ा हुआ लग सकता है, आप जा रहे वहां कांटे पड़े हुए हैं, वहां किसी ने कोई बेरी है या कोई कीकर है वो डाला हुआ है, उसके कांटे पड़े हैं, किसी चीज के टुकड़े पड़े हैं, लग सकते हैं पाँव को। फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते में से
کوئی اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے صدقہ ہے. اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. ہمارا دین دوسروں کی راحت کے لیے، دوسروں پر شفقت اور رحمت کے لیے کتنی اچھی بات فرماتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ساتھ میٹھا بول لو، یہ بھی اللہ کے نبی ایک صدقہ ہے. کوئی بندہ پیار اور محبت کے ساتھ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑنا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ نے کوئی اذیت ناک چیز اٹھا کر پھینک دی، یہ بھی صدقہ ہے. تو بہت اہم اور اہمیت کا حامل کام یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں. مثلا آپ کا معاملہ ہے، آپ نے جانور قربان کر لیا، اس کا جو خون ہے اس کے خون پر مٹی بہا دیں. اسی طرح اس کے جو آلائشیں ہیں آپ اٹھائیں، اس کو زمین دوز کر دیں. 10 15 20 دن بعد زمین اس کو بالکل ختم کر کے بو بھی نہیں چھوڑتی. تو اس میں ہم قربانی کریں، اور قربانی میں ہمیں دوسرے مسلمانوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. چوتھی بات، جب انسان قربانی کرے تو قربانی میں مقصد یہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلہ میں جنت سے ایک دمبا دے دیا تھا، وہ دمبا انہوں نے قربان فرمایا. ہمارا مقصد یہ ہو، ہمارا ذہن میں یہ ہو کہ ہم اپنے مال کی قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ اگر اپنی اولاد کی قربانی بھی مانگے گا ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. اللہ اس سے بڑھ کر ہم سے مانگتا ہے. یہ تو جانور ہے کہ بھی کبھی تقاضا آ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر تقاضا کسی غریب کی امداد کرنے کا، کسی بیوہ کی امداد کرنے کا، کسی یتیم بچی کی ڈولی اٹھانے کا، اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ پیش کریں. پانچویں بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ آج کل ایک اور بھی غلط دستور چلا ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے. مثلا آپ نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے 98,000 کا، لاکھ کا، 2 لاکھ کا جانور خریدا. بہتر یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب بیوہ ہے، آپ کے گھر کے قریب یتیم ہے، ایک بچی بیٹھی ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی پیسوں کی وجہ سے، آپ یہ رقم اٹھائیں اور اٹھا کے اس غریب کو دے دیں، اس میں آپ کا نفع زیادہ. یہ انتہائی غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. غریب کی مدد یہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، کسی یتیم کی مدد یہ اپنی جگہ پر ثواب ہے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر، کیونکہ قربانی یہ آج کا بہترین عمل ہے اور یہ حضور علیہ السلام اور اللہ نے واجب فرمایا، تو اس عمل کو چھوڑ کر ایک اور عمل کی طرف جانا یہ اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی ہے. مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. کل کلا کو یہ بندہ یہ کہے گا کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، آپ وقت یہاں ضائع کر رہے ہو، جاؤ جا کر وہاں پر مسافر خانے پر مسافر بیٹھے ہیں ان کو بس میں سوار کرا دو. ایک بوڑھا ہے وہ آگے کراس نہیں کر سکتا روڈ، دین کا تو کوئی نیک کام بچے گا نہیں، پھر ہر بندہ یہی کہے گا. اور آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حج کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. آج کل لوگ اس کے خلاف کیسے بولتے ہیں کہ حج کرنے میں آپ لاکھوں روپیہ ختم کرتے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی مسجد میں چٹائی ڈال دو. بھئی چٹائی ڈالنا اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے تو دوسرا عمل خراب ہو جائے گا. کبھی بھی کسی نیکی کا عمل اور اس طرف دوسری طرف بھی نیکی ہو، نیکی کا نیکی کے ساتھ تقابل کر کے نیکی کو ختم نہ کریں. ہاں نیکی کا تقابل کرنا ہے تو فضول خرچی کے ساتھ کریں. آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھو آپ نے شادی کی ہے اور آپ نے شادی پر فضول خرچی میں لاکھوں روپے بہا دیا، اس سے بہتر تھا کہ آپ کسی غریب آدمی کو دے دیتے تاکہ اس کے گزران بسران ہو جاتا. یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن نیکی کو نیکی کے ساتھ ٹکرا دو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ جہالت والی بات ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو عید الفطر کا ایک عظیم و شان دن ہے. عید الفطر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم خوشی بھی کریں، لیکن خوشی میں اللہ رب العزت کی ذات کو بھی اپنے سامنے رکھیں. ہم خوشی میں بھی شریک ہوں لیکن ہم عبادت بھی ساتھ ساتھ کریں. اس لیے 5 نمازوں کے بجائے اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا کہ مسلمانوں اور نماز بھی پڑھو. کیوں؟ تمہاری خوشی کے دن ہے. اگر یہ بات میں عرض کر رہا تھا سمجھ آ جائے، حضور علیہ السلام کی ایک بات ہمیں واضح سمجھ آتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا مانا؟ کہ مجھے اگر بے قراری ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، میں نماز پڑھ لوں میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. آج ایک بندہ پریشان ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے. یعنی عجیب ترین بات یہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری جو پریشانی ہے
میری اگر کوئی مصیبت ہو, مجھے کوئی دکھ پہنچے تو میں سکون حاصل کرنا چاہوں تو میں نماز کی طرف جاتا ہوں. اور ہمارا الٹا مزاج کیسا بنا ہے, اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہے, کوئی بندہ بہت زیادہ کام کر کے تھکا ہوا ہے, سفر سے آیا بالکل بے جان ہوا پڑا ہے, ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ خوشی مل گئی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ الٹا مزاج ہے, ہمیں اس الٹے مزاج کو دور کرنا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آپ ارشاد فرماتے, ارہنا یا بلال, اے بلال ہمیں راحت دو. کیا مانا؟ ہمیں سکون دو. کیا مانا؟ آپ اذان دو, اذان کے بعد ہم نماز پڑھیں گے, ہمیں سکون ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں خنجر لگا, خنجر نکالتے تھے, نکالا نہیں جا رہا تھا. میں بات عرض کروں, سکون جب کسی چیز میں انسان کو میسر ہوتا ہے پھر دنیا کی راحت اس کے سامنے بہت کم ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ میں چلا جاؤں تو خنجر کھینچ لینا. آپ سجدہ میں چلے گئے, لوگوں نے خنجر کھینچ لیا, آپ کو پتہ بھی نہ چلا, آپ کو پتہ بھی نہ چلا. یہ کیوں ہوا کہ آپ اگر پوری توجہ اپنی نماز کی طرف, عبادات کی طرف دیں گے تو انسان عید الاضحیٰ کے اس موقع پر یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا, ہم نے چلنا ہے تو اللہ کے احکامات کے پیچھے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر, آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. خواہش نے, دل نے خواہش کی, میں نے وہ کام کر لیا, دل نہ چاہا میں نہیں کر رہا. یہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو معبود بنا لینا ہے. یہ خدا کی عبادت تھوڑی ہے. خدا کی عبادت یہ ہے دل مانے تب بھی کرنا ہے, دل نہ مانے آپ نے تب بھی کرنا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ دعا فرمائے حضرت کہ اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے. اب یہ بڑی اچھی طریقے سے ذرا جملہ سمجھیں, آپ دعا فرمائے کہ اللہ نماز کی توفیق دے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ تمہیں نماز خود پڑھنی چاہیے, جب پڑھو گے آہستہ آہستہ توفیق ملتی چلی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز سے پہلے توفیق مانگی جائے, فرمایا نماز شروع کر دو. دل کرے تب بھی پڑھنی ہے, دل نہ کرے تب بھی پڑھنی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں. دل چاہے تب بھی کرنا ہے, نہ چاہے تب بھی کرنا ہے. ایک آدمی کہیں پر جاتا ہے اور جا کر وہاں ملازمت کرتا ہے, دل نہ بھی کرے, جب اس کے باس نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے, وہ اٹھتا ہے, اٹھ کر وہ کام کرتا ہے. جب ہم دنیا میں اس طرح چل رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہونی چاہیے. تو عید کا آج کا پیغام بھی ہے کہ ہم جب اپنا بکرا ذبح کریں, اپنی گائے ذبح کریں, جو استطاعت والے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ رب العزت کے حکم مان رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نے ایک دو باتیں عرض کی کہ جن کی قربانی ہو تو ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں. نمبر 2 کہ جب وہ گوشت کی تقسیم کرے تو مستحب ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرے. نمبر 3 جب آپ ذبح کریں تو اپنے جانور کی آلائش ہے, جانور کے جو باقیات ہیں, اس کے چھچڑے ہیں, اس کی اجری ہے, اس کے جو چیزیں آپ پھینکنا چاہتے ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ زمین میں دبا دیں. آپ اس کو چوک چوراہے میں رکھ کر دوسروں کو اذیت سے گزاریں گے تو اللہ کیا سخت عذاب اس میں آ سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو اپنی رضا کا سبب بنانے کی توفیق بخشے, تمام مسلمانوں کو اس میں خوشی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عید کی نماز 2 رکعت ہے اور یہ نماز واجب ہے. اس میں 6 تکبیرات زائد کہی جائیں گی. امام سب سے پہلے اللہ اکبر کہے, آپ نے بھی اللہ اکبر کہنے, ہاتھ باندھ لے گا, امام بھی پڑھے گا اور آپ بھی پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ امام بھی پڑھے آپ بھی پڑھیں. پھر امام نے 3 مرتبہ تکبیر کہنی, اللہ اکبر, آپ نے بھی کہنی ہے اللہ اکبر, اس کے بعد اللہ اکبر, 3 مرتبہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں. امام نے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت پڑھنی ہے اور آپ نے خاموش رہنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع ہے, پھر اس کے بعد سجدے ہیں, پھر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو کر امام نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد امام اور آپ سب نے 3 مزید تکبیرات کہنی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 3 زائد تکبیرات کہیں. پھر رکوع ہوگا, پھر سجدے ہوں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر خطبہ ہوگا. خطبہ کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی.